لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل إلى آخر هذه السورة. برادران اسلام اور ملت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام اللہ عز و جل کے احسان مند ہیں کہ اللہ عز و جل نے نہ صرف ہمیں مسلمان بنایا، دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، بلکہ اس لیے بھی اللہ عز و جل کے ہم احسان مند ہیں، اللہ عز و جل کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک اور مرتبہ اپنی زندگیوں میں سمجھنے کی اور ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس سیرت کو ہو بہو ویسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ عز و جل ہم سے چاہتے ہیں، اور یہ بھی دعا کرتے چلے کہ اللہ عز و جل ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا آسان بنائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، آمین یا رب۔ پچھلے درس میں جو باتیں آئی تھیں وہیں سے ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک پوائنٹ تھا، جب تک عرب کی آبادی، عرب کے لوگ دین ابراہیم، دین اسماعیل پر تھے علیہم السلام، پھر اس کے بعد ایک دور وہ بھی آیا جب اس عرب خطے کو چھوڑ کر کے باقی کی آس پاس کی جو سرزمینیں ہیں، خاص طور سے پرشین امپائر اور رومن امپائر جو ہیں، ان دونوں میں یوں ہوا کہ پال نامی ایک شخص نے ایک نئے دین کی ایجاد کی جو آگے چل کر کے آج کے دور میں کرسچینٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹرینٹی، 1 in 3 3 in 1، جبکہ اللہ عز و جل نے صاف کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو لوگ اللہ عز و جل کو ایک کا تین سمجھتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا ہے۔ تو وہ جب اس پال نے اپنی پولین تھیولوجی پیش کی لوگوں کے سامنے، جب ایونچولی وہ لوگوں میں خوب مقبول ہو گئی، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگے، کیونکہ لوگوں کو عام طور پر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بہانہ۔ کئی لوگ آج بھی صوفیزم میں جو ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال دے کر بتاتا ہوں میں، صوفیزم میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سورۃ الحجر کی آخری آیت پر چلے جاتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ عز و جل کی عبادت اس وقت تک کیا کریں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے۔ ہر اہل علم نے یہ لفظ جو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا جو لفظ تفسیر میں دیکھیں، جو بھی مأثور طور پر تفسیر کرنے والے ہیں، بلکہ تفسیر بالرائے میں بھی کئی لوگوں نے اس چیز کو، یقین کو، اس لفظ کو موت سے تعبیر دیا ہے، کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے، اور دوسرے معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ہم سے حکم ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی اس وقت تک عبادت میں لگے رہیں جب تک ہمیں موت نہ آ جائے، یعنی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہر خطبے میں ہم سنتے آتے ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز ہرگز تمہیں موت نہ آنے پائے سوائے اس حال میں کہ تم مسلمان ہی رہو۔ تو اس آیت کو توڑ مروڑ کر کچھ ایکسٹریم صوفیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل دراصل یہ کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اپنے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے، تھوڑا سا اگر آپ کہیں ڈوز آف ہو رہے ہیں تو جاگ جائیں،
کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے پوری بات انسان سنتا نہیں ہے, ایک چھوٹی سی چیز اس کے آخر میں سن لیتا ہے, اچھا ہمارے خود یہاں پہ بیٹھے مقرر نے کہا کہ ایسے ایسے ہے کر کے, نہیں, تھوڑا سا کان کھول کے پوری بات سنیں. صوفیز, ایکسٹریم صوفیز کہتے ہیں اس آیت کے ترجمے میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ جب تک تمہیں یقین نہیں آ جاتا تب تک عبادت کرو. مطلب کیا؟ جب تک تمہیں اللہ کے ہونے کا یقین نہ آ جائے تب تک عبادت کرو. بھئی آج مجھے یقین آ گیا ہے کہ اللہ عز و جل موجود ہیں, وہی حق تو بولتے ہیں نا, وہ بار بار وجد میں آتے رہتے ہیں, تو اسی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں. صوفیز کچھ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے, ان سے پوچھو تو کیوں, وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, ہمیں یقین آ چکا ہے کہ اللہ عز و جل ایک اکیلا رب ہے, وہ موجود ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے. اور چونکہ اللہ عز و جل نے سورۃ الحجر کی آخری آیت میں خود حکم دیا ہے کہ اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے, لہٰذا ہمیں یقین آ چکا ہے, ہم عبادت نہیں کرتے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس سے کہ عام طور پر انسان ایسا ہوا ہے کہ اس کو کنسیشنز ہمیشہ چاہیے ہوتی ہیں. مولانا 4 رکعت پڑھنا ضروری ہے کیا, 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے کیا, نفل سنتیں چھوڑ سکتا ہوں کیا, یہ ہمیشہ ایکسکیوزز کی تلاش میں انسان رہتا ہے. تو ان پولین تھیولوجی, یہ پول نے جو تھیولوجی پیش کی تھی, جو ایک نیا دین پیش کیا تھا ٹرینٹی کا کانسیپٹ لے کر آ کے, اس میں کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر جان دی ہے تاکہ تم اپنی زندگی موج مستیوں کے ساتھ گزار سکو. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے, ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جان نہیں دی سولی پر. اللہ عز و جل خود کہتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک. اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بدن اور روح سمیت اوپر اٹھا لیا ہے, جان سمیت اوپر اٹھا لیا ہے. وہ پھر واپس آئیں گے, وہ آج بھی زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں, کیسی حالت میں ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بس فل سٹاپ لگایا ہے, ہم بھی فل سٹاپ لگاتے ہیں. تو پوری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی پولین تھیولوجی کیوں پاپولر ہوئی, کیوں لوگوں نے اس کو پسند کیا, کیونکہ اس میں چھوٹ تھی لوگوں کے لیے. آپ ہر قسم کی موج مستی کرو, گلچھرے اڑاؤ, سود کھاؤ, زنا کرو, جو چاہے کرو, ہر قسم کی موج مستی. اس ایک بندے نے جان جو دی ہے تمہارے لیے, وہ کون تھا, وہ رب کا بیٹا تھا, اس کا اپنا بیگاٹن سن, اللہ المستعان. اسی وجہ سے قرآن میں جب بھی یہ بات آتی ہے, یاد رکھیں, غور کر کے جا کے پڑھیں آپ, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. جب بھی اللہ عز و جل قرآن میں اپنے بگاٹن سن کے اس تعلق سے بات کرتے ہیں کہ لوگوں نے تہمت لگائی ہے اللہ عز و جل پر کہ اللہ عز و جل کا بھی اپنا بیٹا ہے, اپنے نطفے سے بیٹا ہے, دوسرے معنوں میں, اور کیا بتاؤں میں اس سے ننگا. جب بھی ایسی بات آئی ہے اللہ عز و جل نے سبحانہ کہا ہے, تو ہم لوگوں کو بھی گھن آنی چاہیے اس طریقے سے, کیا بات کرتے ہو تم, ٹھیک ہے. تو ایسے کنسیشنز کو لے کر کے یہ دین جب پاپولر ہوا تو اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو اہل السنہ والجماعہ کہہ لیں اس وقت کے, اہل الحدیث کہہ لیں اس وقت کے نیک مسلمان, متقی پرہیزگار مسلمان کہہ لیں, وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ شہروں کی آبادی چھوڑ کر کے دور دراز مقاموں میں چلے جائیں, خاص طور سے جنگلوں میں, پہاڑوں میں, بیابانوں میں, دور دور نکل جائیں. اور ان میں سے کئیوں نے جا کر کے اس طرح پہاڑوں میں, جنگلوں میں سینکچوریز بنائی ہیں. سینکچوری صرف وہ برڈ سینکچوری کا مطلب نہیں ہوتا. سینکچوری کا ایک اور میننگ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جا کر کے عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ بنا لے اور وہاں رہنے لگے عبادت کرتے ہوئے. جریج کا قصہ پتا ہوگا آپ کو, تو جریج نے بھی یہی کیا تھا. وہ اصحاب الاخدود, کسی دن انشاءاللہ تعالی اصحاب الاخدود پر بات کریں گے. اصحاب الاخدود میں بھی اس ایک لڑکے کو جو نیکی کی توفیق ہوتی ہے, دین پر آنے کی توفیق ہوتی ہے, اس کا سورس کیا ہے, وہ جب میجیشین کے پاس جا رہا ہے, جادو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے, تو راستے میں اس راہب کا, اس وقت کے جو علماء تھے ان میں سے ایک عالم کا, ایک شیخ کا گھر پڑتا تھا. وہ جاتے جاتے راستے میں اس وقت کی جو کتاب تھی تورات انجیل, اس کی تلاوت کرتا تھا. تو آواز بڑی بہترین آواز, جیسے آج ہم قرات کرتے ہیں تو بہترین آواز آتی ہے قرات کی, تو اس آواز سے وہ بھی آکرشت ہوا تھا. تو مطلب یہ ہے بتانے کا کہ اس وقت بھی اصحاب الاخدود میں بھی جو ہے کچھ لوگ تھے جو اپنے دین کو اور پھر اصحاب الکہف میں 7 لوگ جو نکل کر کے غار میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پچھلے درس سے ہم نے یہ سبق ملتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ تھے جو اپنی دین کو بچانے کے لیے اس حد تک گئے, رہبانیت کی حد تک. اللہ عز و جل نے رہبانیت کو حلال نہیں قرار دیا ہے, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, یہ ایک بدعت ہے, رہبانیت نہیں کی جانی چاہیے. اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے کسی اور دن بات ہوگی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگلا پڑاؤ ہمارا
ہم نے جریج کے تعلق سے بات کر لیا. اسی حساب سے پچھلے درس میں ہم نے ایک پرٹیکولر فگر کا نام عمر ابن لحی الخزاعی، یہ پہلا بندہ تھا جس نے عرب کی قوم میں بت پرستی کا چلن شروع کیا تھا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں ایسی سزا دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر گئے، اسراء اور معراج کا جب سفر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس شخص کو، عمر بن لحی الخزاعی کو. نام تو نہیں پتا تھا اس وقت کون ہے، جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، تب جبریل نے بتایا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جس نے تمہاری اپنی قوم میں بنی اسماعیل میں، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے جو لوگ وہاں رہتے تھے، ان کی ڈسینڈنٹس جو رہتے تھے، ان کے اندر بت پرستی کا چلن اس نے پیدا کیا. اس کی سزا کیا تھی؟ یہ اپنی آنتوں کو باہر کھینچ رہا ہے. کسی گھٹیا، کسی خطرناک سزا ہے. تو یہ عمر بن لحی الخزاعی کی سزا. اسی حساب سے ہم نے زید ابن عمر ابن نفیل، اور پھر ورقہ ابن نوفل، عمر ابن حبسہ، اور اسی طریقے سے عثمان بن الحویرث، یہ ایسے آپ کو یقیناً گنتی کے ہیں، گنتی کے چند لوگ ہیں. اس میں ابو ذر الغفاری بھی ہیں، اس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے کبھی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا. اللہ عز و جل کے آگے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یعنی کسی کی عبادت نہیں کی، صرف توحید پر قائم رہے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو ان کی ملاقات نہیں ہوگی، یا جب تک توحید پر ان کی موت نہیں آئی، تب تک. ان سٹوریز کو لاسٹ ٹائم جو بتایا گیا تھا اس میں ایک سبق، اور ہر بندے نے، ہر عالم نے، جس کسی نے بھی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، ان تمام پر باتیں کرتے ہوئے کتابیں لکھی ہیں. کیوں یہ بیک گراؤنڈ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس میں ہزار سبق ملتے ہیں. آج میرے پاس نہیں ہے ٹائم کہ میں سارے اسباق، سارے لیسنز اس سے آپ کے سامنے انفر کر کے یہاں نکالوں. آپ سوچیں خود کو، آپ کو لیسنز ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اس میں سبق ملتا ہے ہمیں، زید بن عمر بن نفیل، ورقہ بن نوفل، اس طریقے سے جو نام میں نے بتائے، ان کی زندگیوں سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں کہ جب انہیں ہدایت نصیب نہیں تھی، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے نہیں گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر توحید پر باقی رہنا چاہا. توحید اپنے ہاتھ سے کسی صورت جو بھی ہو جائے، جیسے بولتے ہیں نا جان جائے پر پران نہ جائے، ویسے یہاں پر جان جاتی ہے چلی جائے مگر توحید پر آنچ نہ آنی پائے. تو اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور آج ہم دیکھیں، سبق ہمارا یہی ہے، آج ہم دیکھیں ہمارے اپنے کتنے ایسے، یا پھر ہو سکتا ہے ہم خود وہ، اللہ عز و جل بچائے رکھے ایسے ہمیں بننے سے، کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کے سامنے دین حق واضح ہو کر آ جاتا ہے، منہج واضح ہو کر آ جاتا ہے، پھر بھی آنا کانی، ٹال مٹول، نہیں دیکھیں گے، نہیں سوچیں گے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ان لوگوں کی سیرتوں کو چھوٹی چھوٹی 5-5 2 منٹ کی لیکچر کی شکل میں آپ کے سامنے لایا گیا تھا. پھر آگے یوں ہوتا ہے، آج کے درس میں داخل ہوتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے تعلق سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، پھر اوپر چلتے جائیں ابن عدنان، پھر اور اوپر چلتے جائیں ابن نوح، پھر اور اوپر چلتے جائیں، اچھا ابن عدنان سے اور تھوڑا اوپر جائیں تو ابن اسماعیل، ابن ابراہیم، ابن طارح، یا پھر ابن آزر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور تھوڑا اوپر چلے جائیں تو ادریس علیہ السلام تک، نوح سے ہوتے ہوئے ادریس علیہ السلام تک نسب پہنچتا ہے. کسی دن آپ دیکھیں شجرہ وجرہ نکال کے دیکھیں، اس میں صاف پتہ چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا تو ہے، اسماعیل علیہ السلام تک تو پکا پہنچتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کا بھی اس میں ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہم نے کہا عبداللہ، ان کے دادا کا نام ہم نے کہا عبد المطلب، ان کے پردادا کا نام ہم نے کہا ہاشم. یہاں سے 2-4 باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. ہاشم اصل میں عبد مناف کے بیٹوں میں سے تھے. ہاشم کا اصل نام عمر تھا، عمر نام، مگر ان کا نام آگے چل کر کے ہاشم پڑ گیا. ہاشم نام ان کا اس لیے پڑا کہ جب ان کے حصے میں یہ بنی عبد الدار اور بنی عبد مناف، اس میں جب یہ ہو گیا ریکنسیلیشن جسے بولتے ہیں، مصالحت جسے بولتے ہیں، وہ جب ہو گئی تو عبد مناف کے حصے میں حجاج جو آتے ہیں، حاجی جو لوگ آتے ہیں مکے کو، ان کی ہاسپٹیلٹی،
خاص طور سے ان کو پانی وغیرہ پلانا, ان کی لاجنگ بورڈنگ کا انتظام کرنا ان کے ذمہ آیا تھا, بنی ہاشم والوں کے ذمہ. ٹھیک ہے, تو بنی ہاشم ایک تو سردار اور نیک انسان اور بہت پیسے والے انسان تھے, بہت اونٹ, بہت پیسہ, دولت بہت, الحمدللہ. تو انہوں نے جو ہے خوب خدمت کی ہے حاجیوں کی. جب حاجی آیا کرتے تھے, اور آج جیسا نہیں ہے ماحول, تھوڑا سا آج کل کے نوجوان لڑکوں کو تھوڑا سا یہ بتانا پڑتا ہے, خاص طور سے آپ کا ہمارا فرض بنتا ہے, ہم ملینیل چلڈرن کہلاتے ہیں, ہے نا. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب یہ سب رنگینیاں نہیں تھیں, ہم نے گھوڑوں پر گدھوں پر بھی سواریاں کی, میں نے نہیں مگر ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے باپ نے, دادا نے گدھوں پر گھوڑوں پر سواری, سائیکلوں پر گئے ہیں, اور اس زمانے کے حالات کیسے تھے. تو ہم وہ بھی دور دیکھ کر آئے ہیں اور آج کے بھی دور کو ہم دیکھتے ہیں. تو ہمارا ایک قسم سے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں تک یہ بات پہنچائیں کہ بھائی جس طریقے سے دنیا میں تم نے آنکھیں کھولی ہے نا, سب ٹیکنالوجی ہے, سب ایڈوانسمنٹ ہے, ہمیشہ سے دنیا ایسی نہیں رہی تھی, یہ بتانا ہمارا ایک قسم سے فرض بنتا ہے. تو اس وقت کیسے مشکل حالات سے, کیسے مشکل دور سے لوگ حج کے لیے پہنچتے تھے. تو ان تمام کی ہاسپٹیلٹی کی ذمہ داری بنو ہاشم کی تھی, تو خاص طور سے ہاشم کی. اور حشمہ کا لفظ ہوتا ہے توڑنے کا, ٹو بریک سم تھنگ. اور ہاشم خاص طور سے اس لیے مشہور تھے کہ وہ اب اتنے لوگوں کے لیے روٹیاں پہلے سے بنا کر رکھتے تھے ان کی ہاسپٹیلٹی کے لیے, اور روٹیوں کو سالن کہتے ہیں, شوربہ کہتے ہیں, اس میں توڑ کر ڈبو کر ان کو کھلانا, مہمان نوازی کرنا. تو حشمہ سے ہاشم بنتا ہے, توڑنا. تو ہاشم کا مطلب ہوا توڑنے والا, یعنی وہ روٹیاں توڑ کر کے لوگوں کو مہمان نوازی میں کھلایا کرتے تھے, اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا. اور پھر آگے یوں ہوتا ہے, یہ کھلاتے رہے کرتے رہے, پھر آگے انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں, میں ان تمام تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. ایک مرتبہ انہوں نے شام کا سفر کیا, سیریا اس وقت کا, اور یہ آج کے سیریا سے تھوڑا الگ ہے, تھوڑا بڑا ایکسپینسو ایریا اس وقت کا. تو انہوں نے شام کا اس وقت سفر کیا. راستے میں بنو نجار کا ایک قبیلہ پڑتا تھا, وہاں کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کیا, پھر وہاں بات چلی ان کے رشتے کی. سلمہ بنت عمر نامی لڑکی سے وہاں انہوں نے شادی بھی کر لی, اور وہیں سسرال میں کچھ عرصے کے لیے رکے رہے, ٹھہرے رہے. اس دوران وہ ہم بولتے ہیں نا, شی از ان دا فیملی وے, وہ زیادہ بہتر لفظ ہے پریگننٹ بولنے سے زیادہ, مگر عام طور پر ہم لوگ پریگننٹ کے علاوہ فیملی وے مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو میں یوں کہوں کہ پریگننٹ ہو گئیں. کون؟ ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر پریگننٹ ہو گئیں. تو انہوں نے ان کو حمل کی حالت میں اپنے مائکے میں رہنے دیا اور اپنا سفر آگے کا ریزیوم کیا. انہوں نے نکل پڑے آگے چل کر کے غزہ, ہم غازہ کہتے ہیں, لفظ اصل میں غزہ ہے, وہ غزہ میں جا کر کے انتقال کر گئے. فلسطین غزہ جا کر کے انتقال ہو گیا ان کا. اور یہاں یہ جو پریگننٹ تھیں ان کی وائف, ڈیلیوری ہوئی ان کی. جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو ڈیلیوری جب ہوئی تو ان کے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا, ہاشم کے بیٹے کا نام شیبہ تھا. شیبہ ان کی ماں نے ان کا نام رکھا بالوں کی سفیدی کی وجہ سے. ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا, وہ یہاں مکے میں رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے, مکے میں ان کو بڑی دیر سے خبر ہوئی کہ ہاشم جو راستے میں انتقال کر گئے, انہوں نے شادی بھی کی تھی اور ان کا بچہ بھی ہے. اور جب تک خبر مطلب کو یہاں مکے میں ملتی, مدینے سے خبر جب تک ملتی مکے میں, 12 سال, لگ بھگ 10 یا 12 سال نکل چکے تھے. تو جیسے ہی ان کو خبر ہوئی, یہ دوڑے اونٹ لیا انہوں نے, دوڑ کر اپنے بھتیجے سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. بھتیجے سے جا کر کے خوب گلے لگ کر کے رو پڑے, اور بھتیجے سے کہا چلو میں تمہیں تمہارے اپنے ابا حضور کے گاؤں لیے چلتا ہوں, مکہ لیے چلتا ہوں. تو والدہ نے آ کر کے, سلمہ بنت عمر نے آ کر کے روکا, نہیں میں نہیں جانے دینا چاہتی اس کو. تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ بچہ اصل میں ایک بہت بڑے سردار کا بیٹا ہے, تمہیں پتہ ہو نہ ہو, اگر اس کو واپس لے جایا جائے تو یہ یہاں وہاں نہیں, مکے جا رہا ہے یہ, اور یہ جب مکے پہنچے گا تو مکے میں لوگ اس کی عزت کریں گے, کل کے دن یہ بھی ایک بہت بڑا سردار بنے گا, اور اس کے ذمے جو ہے بہت ساری ضروری اچھی چیزیں, برکتوں والی چیزیں ہیں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جب یہ سمجھانے کی کوشش ہوئی تب ان کی ماں مان گئی, کہا ٹھیک ہے لے کر جاؤ آپ. اب یہ لے کر کے وہاں سے اپنے اونٹ پر پیچھے شیبہ کو بیٹھائے ہوئے, کس کو؟ شیبہ کو اپنے پیچھے. کون بیٹھائے ہیں؟ مطلب بیٹھائے ہوئے پہنچتے ہیں واپس. اور ان دنوں غلاموں کی ٹریڈنگ کا بہت چلن تھا, لڑکوں کو لڑکیوں کو خرید لینا, غلام بنا لینا, باندی بنا لینا, پھر ان کو آزاد کرنے کے لیے, وہ ٹرینڈ بہت تھا اس وقت, بہت چلتا تھا وہ.
تو جب یہ اپنے بھتیجے کو پیچھے بیٹھا کر کے لے کے آ رہے ہیں تو جیسے ہی مکے کے قریب پہنچتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ مطلب آ رہے ہیں اور پیچھے ایک غلام بیٹھا ہوا ہے، اور غلام کو عربی میں عبد بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ارے بھائی یہ دیکھو مطلب نے ایک نیا غلام خرید کے لایا ہے، اس کو عبد المطلب بلاؤ. تو اس طریقے سے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب پڑا ہے. اصل میں ان کا نام شیبۃ الحمد، شیبہ ہے ان کا نام. یہ اس وجہ سے پھر بعد میں جب پہنچے انہوں نے کہا نہیں یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرے اپنے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے. تب لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ان کو، ارے یہ ہمارے ہاشم کا بیٹا، ہاشم کا بیٹا. خوب وہاں پر، اور پھر یہاں پلتے رہے، بڑھتے رہے، جوان ہوئے، جوانی کی کئی انہوں نے بہاریں دیکھیں. اور اس دوران یہاں مطلب کا انتقال ہو گیا. مطلب کا انتقال ہونے کے بعد جو بھی بڑے بڑے عہدے مطلب، جو بھی پوسٹ ہے نا، سگنیفیکنٹ پوسٹس تھے جو بھی، جس پر یعنی یہ بنا وہ بنا، آپ یہاں کے سردار، وہاں کے چیف، یہاں کے کمشنر، وہاں کے وہ، یہاں کے یہ جو بھی تھا، یہ سب ہاشم کے عبد المطلب کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی شیبہ کے ہاتھ میں آ گیا. اب شیبہ جو ہے دوسرے معنوں میں عبد المطلب تمام چیزوں کے سردار بنے ہیں. اب عبد المطلب جب بڑے ہوتے ہیں ایک دم، جیسے وہ ہم شعور والے ہو جانا، مین آف اسٹیل اور گولڈن ہارٹ، یہ جب ساری چیزیں ان کے اندر آنے لگیں، حلم کہتے ہیں، بردباری کہتے ہیں، فوربیرنس کہتے ہیں، یہ چیزیں جب ان کے اندر دکھنے لگیں، پھر اس کے بعد جو ہے ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ حتیم کہتے ہیں ایک چیز کو، مکے میں جو ایک چھوٹا سا بریکٹ بنا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو، ایک طرف کعبے کو جا کر کے دیکھیں آپ، بیت اللہ کے بازو جو ہے ایک بریکٹ بنا ہوا ہے، چھوٹی سی دیوار ہے، وہ اس کو حتیم کہتے ہیں. اس کا ایک اور نام حجر بھی ہے. تو وہاں جا کر کے ایک رات یہ سوئے، وہیں پر سویا کرتے تھے یہ لوگ. تو وہاں جا کر کے جب سوتے ہیں تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آنے والے نے خواب میں آ کر ان سے کہا کہ اٹھو اور جا کر کے زمزم کی کھدائی کرو. تو یہ پریشان سے ہو گئے. دوسرے دن جا کر کے اپنے دوستوں سے، اپنے لوگوں سے بات چیت بھی کی کہ زمزم ایک ممدودہ، اس طرح کے دوسرے تیسرے الفاظ بھی آتے ہیں اس کے. پہلے دن آ کے ایک لفظ کہا، دوسرے دن آ کے ایک لفظ کہا. تو جب یہ بات ہوئی، جا کر کے لوگوں سے کہا کیا ہوا، مجھے زمزم کی کھدائی کا بولتا ہے یہ کوئی خواب میں آ کر کے، مجھے پتہ نہیں کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آج رات پھر وہاں سوئیں، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو پھر سے خواب آئے گا آپ کو. تو سیکنڈ نائٹ پھر سے وہیں سوتے ہیں حتیم کے بیچ میں، پھر وہیں خواب آتا ہے ان کو. پھر تیسری نائٹ پھر وہیں خواب آتا ہے. اب یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ مجھے اس خواب پر عمل کرنا ہے، کیونکہ کنسیکیٹیولی 3 times میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور اپنے لوگوں سے جا کر بات بھی کرتے ہیں تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ 3 بار آپ نے دیکھا ہے، ہونا ہو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہے. تب جا کر کے کھدائی کر، اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کو پورے مکے کی یا پورے کعبہ کے اطراف کی کھدائی نہیں کرنی ہے، زمزم کا اسپاٹ وہاں ہے، آپ جا کر کے دیکھو وہاں پہ. اس دن وہ لاسٹ ٹائم جو 3rd نائٹ جب خواب دیکھتے ہیں تو اس سے پوچھتے بھی ہیں وہ خواب کے اندر ہی کہ مجھے کھودنے کے لیے کہہ رہے ہو، زمزم کھودنے کے لیے کہہ رہے ہو، کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ تو وہ بولتا ہے بولنے والا کہ دیکھو وہاں کوا اس دن آ کر کے، نیکسٹ ڈے کوا آ کر کے چونچ مارے گا، اس جگہ کھدائی کرنا. تو وہ جاتے ہیں اس جگہ کو ایماک کرتے ہیں، پھر کھدائی کرتے ہیں. اب جب کھدائی ہونے لگتی ہے تب اس میں سے تلواریں، زرہیں، وہ جو واریئرز جب گیئر پہنتے ہیں نا اپنا، وہ سارے اندر سے نکلنے لگے، تلواریں نکلنے لگیں، تیریں نکلنے، اور اس میں سونے کے 2 ہرن بھی نکلے. تب ان کو سرٹن ہو گیا، پکا ہو گیا کہ ہاں یہی زمزم ہے. اور باقی کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کے آبا اجداد جو بھی ان لوگوں نے قصے سن رکھے تھے، ان سب نے آ کر بھی کہا ہاں یہ تو وہی کنواں ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کے وقت ملا تھا، یہ تو وہی چیز ہے. تب انہوں نے لنک کیا اس کو، کنیکٹ کیا اس کو. اس کے بعد حالانکہ تھوڑی بہت چہمی وہ گڑبڑ ہوئی، کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا، دوسرے اور جو ٹرائبز تھے نا ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ دیکھو عبد المطلب، یہ چیز تمہیں صرف اپنے پاس نہیں رکھنی ہے، اس کا کانٹریکٹ ہمیں بھی ملے گا، اس کا شرف ہمیں بھی ملے گا، اس کے پارٹنرز ہم بھی ہیں، اس میں ہمیں بھی حصہ دو. نہیں ایسے ویسے کر کے پھر اس میں پھر تفصیل ہے، بہت دور تک جانے کے بعد 2 تو 3 الگ الگ روایتیں ہیں اس میں. ایونچولی ان لوگوں نے خود گیو اپ کیا اپنا رائٹ، کیونکہ بعد میں وہ روایتوں میں اگر آپ مجھے آف لائن ملے میں روایتیں بتاؤں گا آپ کو، تو ان روایتوں کے چلتے لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، یہی یعنی عبد المطلب ہی زمزم کو اون کرنے کو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا. تو اس حساب سے زمزم انہوں نے کنواں کھدوایا اور زمزم کی جو ہے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. اس کے بعد پھر یہ چلتے رہے لوگوں کو ہاسپٹیلٹی کرنا، خاص طور سے حجاج وغیرہ کی. آگے تھوڑا سا
بڑھتے ہیں. دا لانگ اسٹوری کٹ شارٹ ناؤ. اب یہاں پہ ابرہہ نامی شخص کے بارے میں 2-4 باتیں ہو جائیں آپ کے سامنے. ابرہہ اصل میں ایک گورنر تھا یمن کا, اور وہ ایک گورنر تھا, کہاں سے اپوائنٹڈ تھا وہ؟ حبشہ, ابیسینیا. وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی, اصل میں ایسا ہے کہ وہاں جو بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے نا اس کو نجاشی کہتے ہیں. تو نجاشی کسی خاص آدمی کا نام نہیں ہے, جو بھی بادشاہ اس وقت بادشاہ بن جائے وہ نجاشی کہلائے گا. وہ اگر مر جائے یا وہ معزول ہو جائے پھر دوسرا بن جائے وہ بھی نجاشی کہلائے گا. تو اس طریقے سے نجاشی, اس نجاشی کے کنٹرول میں یہ بندہ تھا ابرہہ. اب ابرہہ نے دیکھا کہ ایک طرف پرشین امپائر, دوسری طرف رومن امپائر, اور دونوں کے بیچوں بیچ میں مکہ پڑتا ہے. یعنی ادھر سے ادھر ٹریڈ کے لیے جانے والے اور ادھر سے ادھر ٹریڈ کے لیے آنے والے مکہ رک کے پڑاؤ کر کے اپنا سامان یہاں بیچ کے باچ کے سب جاتے ہیں. دوسرے معنوں میں آج کی اگر ٹرمینالوجی میں بات کرنی ہو مجھے, مکہ اس وقت کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا ہوا تھا. تو یہ ابرہہ کو بات کھٹکی, یار ایک تو ہم نصرانی, ہم کرسچنز ہیں, اور یہ پتہ نہیں کون ہے, یہ ان کا کوئی اپنا خدا بھی نہیں ہے, کبھی لات, کبھی منات, کبھی عزا, کبھی حبل, کبھی یہ کبھی وہ, یہ اہل کتاب تو نہیں ہے. تو ان کے پاس کیوں ورلڈ ٹریڈ کا کنٹرول رہے, ہم اپنے پاس یہ کنٹرول رکھیں گے. تو اس سوچ کے چلتے ابرہہ نے کیا کیا, میں ایک اور ایسا ہی کعبہ ریپلیکا اس کا یمن میں بناتا ہوں, بلکہ اس سے بھی بڑھیا بناؤں گا. تو اس وقت کی بہترین ٹیکنالوجی یا بہترین پتھروں وغیرہ سے لے کر کے موسٹ بیوٹیفل پلیس آف ورشپ اس وقت بنائی اس نے. وہ دیکھنے میں ظاہری طور پر ویسے تو پھر قباء کے سامنے وہ مسجد ضرار بھی تو ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا لا تقم, اللہ عز و جل نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تقم فیہ ابدا. اس وقت کی مسجد نبوی کو اور مسجد قباء کو دیکھ کر کے پھر آپ مسجد ضرار کو دیکھیں, آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اتنی بیوٹیفل مسجد تھی اس وقت. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل نے کہا اس مسجد میں آپ کبھی داخل مت ہونا. آپ کے یہاں ایک اور چیز بتا دوں میں کہ صبح فجر کے بعد روز تفسیر کا سیشن چلتا ہے. آپ اس تفسیر کے سیشن میں بیٹھے رہیں, آتے رہیں, تو ایک پوائنٹ پہ آپ کو سورۃ التوبہ کی تفسیر ملے گی. سورۃ التوبہ کے اخیر میں یہ چیز آتی ہے, لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال. میں اس کی تفسیر یہاں کرنے نہیں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس وقت کا جیسے وہ مسجد ضرار سب سے بیوٹیفل مسجد بنی تھی اس وقت, مگر منافقوں نے بنائی تھی, ویسے ہی یہاں کرسچنز نے اس وقت کے موسٹ بیوٹیفل پلیس آف ورشپ کے نام سے قلیس کے نام سے ایک کنیسہ بنایا, ایک اپنا گرجا گھر بنایا, چرچ کہہ لیں آپ اس کو آج کی تاریخ میں, وہ بنایا. اور اس نے چاہا کہ میں اتنا ویل ڈیکوریٹڈ, اتنا بیوٹیفل پیس آف آرٹ ہے اس کے اندر کہ لوگ آٹومیٹکلی مکہ کعبہ چھوڑ کر کے اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. ویسا ہوا نہیں, تو اس کا مطلب اس کا پروجیکٹ بالکل فلاپ ہوا. تو اب اس کو دماغ میں اس کے تھا کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے. تو وہ ہم اردو میں کہاوت سنتے ہیں, اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ. وہ جو بندہ اونگ رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ آہستہ سے دھکا دو, وہ سو جائے گا گر کر کے. پھر بعد میں جب جاگے گا تو اس سے آپ, ارے کیوں سو گئے تھے تم, ارے تمہیں نے تو دھکا دیا تھا مجھے, تو وہ آپ پر ڈالے گا. تو اسی حساب سے ایسا کچھ ہوا. تو جب اس نے قلیس نامی کنیسہ, چرچ یا جو بھی تھا, گرجا گھر تھا, پلیس آف ورشپ بنائی یمن میں, تو یہاں بنو کنانہ کہ جو یعنی اہل عرب جو تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل سے آتے تھے ڈیسینڈنٹس, تو ان میں سے ایک بندے کا دماغ خراب ہو گیا. اس نے کہا تو کعبے کے کمپیریزن میں, کعبے سے زیادہ لوگ وہاں آئے, اس غرض سے تو یہ بنائے گا, میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ راتوں رات وہاں پہنچا, اور ایک روایت کے مطابق اس نے اپنا جو فضلہ ہوتا ہے, اپنا پاخانہ, وہ اٹھا کر کے اس گھر کی دیواروں پہ لیپ دیا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہاں اندر جا کر کے بیٹھ کر کے اس نے پیشاب کر دیا. دوسرے دن صبح پتہ چلا ابرہہ کو کہ کسی نے آ کر کے اتنا گھٹیا کام کیا ہے. تو اس نے کہا یہ کس نے کیا کام؟ لوگوں نے بتایا کہ وہاں سے کوئی شخص آیا ضرور تھا, اسی کا کام ہو سکتا ہے. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک درس ہمارے لیے. عربی میں بہت سارے میکسمز ہیں, اصول ہیں, ان میں سے ایک اصل یہ ہے درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح.
ایک چیز ہوتی ہے کسی فائدے کا اٹھانا، کہیں جا کر کے کوئی چیز فائدہ مند لگتی ہے آپ کو، یوزفل لگتی ہے آپ کو، پروفیٹیبل لگتی ہے، وہ جا کے کام کرنا. ان دا پروسیس آپ کسی پروفیٹیبل چیز کو اکوائر کرنے کے پروسیس میں آپ اس سے زیادہ خرابی کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ عز و جل کی جو شریعت ہے اس سے جو میکسمز نکل کے آتے ہیں، بڑے بڑے اس وقت کے علماء نے ایک میکسم نکالی کہ ہم کسی بھی ایسے مصلحت کے کام کے کرنے میں آگے نہیں بڑھیں گے جس میں بہت زیادہ مفسدہ ہو، جس میں بہت زیادہ خرابیاں ہوں. ٹھیک ہے، مطلب اس کا اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، 2 الفاظ میں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، بڑی آسانی سے اس سے یہ درء المفاسد جلب مقدم علی جلب المصالح، یہ اب جو مثال دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے. اس کے بعد بھی نہیں آتا ہے پھر آف لائن ملے مجھے انشاءاللہ. میں آپ کے سامنے، میرے ہاتھ میں ایک فروٹ نارنگی، اورنج، اور اسی سائز کا ایک پتھر، دونوں اٹھا کر آپ کے سامنے ایک ساتھ پھینکوں، آپ کیا کرو گے؟ سوچیں آپ، مجھے بتائیں، کوئی بات نہیں، بتائیں کیا کرو گے آپ؟ دونوں ایک ساتھ ایٹ ونس، دونوں ہاتھوں سے میں آپ کے سامنے، دونوں ان ون ڈائریکشن آپ کے سر پہ لگیں گے، دونوں کے دونوں آ کے اگر آپ ہاتھ نہیں لائیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ کاسٹلی ایپل ہے، کاسٹلی اورنج ہے آپ کے سامنے، اور دوسری طرف ایک پتھر بھی ہے، کیا کرو گے آپ؟ اورنج، ایپل کھانا پسند ہے، مار لگے گا تو لگے گا، ہم برداشت نہیں. عام طور پر انسان کیا کرتا ہے؟ ایپل گایا بھاڑ میں، میں پہلے اپنا بچاؤ پتھر سے کرتا ہوں، پتھر نہ لگے، پتھر سے بچ جاؤں، پھر ایپل کی دیکھیں گے. یہی ہے. تو ہم میں سے کئی، اللہ کا فضل ہے یہاں کوئی نہیں ہے الحمدللہ، ویسے میں جانتا ہوں آپ میں سے کئیوں کو، مگر بازار میں ہمارے اپنے مسلمان بھائی کئی ایسے ہیں جو بنا سوچے سمجھے کہ یہ نیک کام ہے، مگر اس نیک کام کے پیچھے بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان ہے، وہ نہیں دیکھتے. بس قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، الٹی سیدھی کر دی، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں، اسلام یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھلاتا. اسلام ہمیں سکھلاتا ہے کہ اگر آپ کو رتی برابر بھی کہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو سوچو پہلے بیٹھ کر کہ آپ کی اس خطرے سے بچا جانا ضروری ہے، یا آپ کو اپنے اس کام کے لیے جو آپ نیک کام کریں، یعنی منکر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کسی غلط کام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ یہ بھی نہیں سوچو گے کہ اس سے مجھے کتنا اس کی وجہ سے نقصان ہوگا. یہی کام اس بندے نے کیا جو بنی کنانہ سے تھا. نتیجتاً ابرہہ کو بہانہ مل گیا. اب اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. یہ بنی کنانہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے روایات میں آتا ہے میں بنی کنانہ سے ہوں کر کے. تو بنی کنانہ کا جو قبیلہ ہے اسی یعنی اہل عرب کے قبائل میں سے، تو اس نے اب ٹھان لی. اب اس نے کہا کہ نہیں، میں مکے کو یعنی جا کر کے وہاں کعبے کو ڈھا کر کے، کعبے کو گرا کر کے ہی واپس آؤں گا. اب اس نے راستہ لینا شروع کیا. 60,000 کہا جاتا ہے کہ 60,000 لوگوں کو لے کر چلا ہے، 7,000 آرمی مین کو لے کر کے چلا، 60,000 ان لوگوں کو لے کر کے چلا. اب نکل پڑا ہے راستے میں الگ الگ. یاد رکھیں سعودی عرب آج جو ہے، اس وقت جو عربین پیننسلا تھا اس میں الگ الگ ٹرائبس تھے. وہاں جیسے پرشین میں ایک امپائر، ایک کنگ ہے، ایک ایمپرر، یہاں ادھر رومن امپائر میں ہے، ایرانین میں ہے، ویسے نہیں تھا. یہاں پر الگ الگ چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوا کرتے تھے اور ان قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے بس. تو جاتے جاتے سب سے پہلے ایک قبیلہ اس کے سامنے آیا. جیسے ہی ان قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ کوئی ہے ابرہہ نامی جو 60,000 ہیومنگس آرمی لے کر کے کعبے کو ڈھانے چلا ہے، تو ان لوگوں نے کہا نہیں، کعبہ تو ہمارا ہے، ہم نبی کریم سے بنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو کعبہ ہم حفاظت کریں گے اس کی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اب آپ بتائیں ایک معمولی ٹرائب کے چند انٹرینڈ لوگ ایز اپوز ٹو 60,000 ویل ٹرینڈ آرمی، کہاں کمپیریزن؟ ہار گئے یہ لوگ. ان کا جو سردار تھا ذو نفر، اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو پکڑ کے قید کر لیا گیا، ابرہہ کے پاس لایا گیا. ابرہہ نے کہا اس کی گردن اڑا دو، تو اس نے بھیک مانگی اپنی زندگی کی، کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے کام آؤں گا. ٹھیک ہے تو میں نہیں مارتا، میں ساتھ چلتا ہوں، لے کے چلو، لے کے نکل کے چلاؤ. اگلے ٹرائب پر بھی یہی ماجرا. انہوں نے بھی پہلے سوچا کہ ہم لوگ نہیں ڈیفینڈ کریں گے، کعبہ ہمارا آنر ہے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے. پھر پتہ چلا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، پھر بھی جنگ ہوئی، پھر ہار گئے. ہارنے پر یہاں ایک بندہ تھا، خثعم کا بندہ تھا، بنو ثقیف کا شاید بندہ تھا، تو یہ اس بندے نے بھی جو ہے گھٹنے ٹیک دیے.
جب اس بندے کی بھی قتل کی باری آئی تو اس نے کہا نہیں آپ مجھے قتل نہ کریں، میں قتل ہونے سے زیادہ مناسب سمجھوں گا کہ آپ کے ساتھ رہوں، کیونکہ میں آپ کو مکے کا کعبے کا راستہ دکھلاتا ہوں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہاں پر۔ خفرم مقام کا نام ہے اور اس بندے کا نام نفیل تھا، نفیل ابن حبیب، تو اس کو بھی پکڑ لیا گیا، بندی بنا، یہ نام یاد رکھیں، یہ نفیل ابن حبیب۔ وہ ایک اور تھے زید بن عمر بن نفیل، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ نفیل ابن حبیب یہاں اس ٹرائب کا تھا جو سیکنڈ پوسٹنگ پہ آ کر کے اس نے انٹرسیکٹ کیا تھا کس کو؟ ابرہہ کی آرمی کو، اور یہ یہاں پہ رک گیا پھر کیونکہ یہ ہار گئے۔ اب نفیل کو بھی بندی بنا کر کے، قیدی بنا کر کے یہ لے کر چلے۔ ایک اور پڑاؤ آیا طائف، وہاں جا کر کے پھر لوگوں نے، میں آپ لوگوں کے 2 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑنے کی کوشش کروں گا، طائف پر پہنچا۔ طائف میں وہاں پر لات کا ایک بڑا مندر کہیں آپ، وہ تھا، معبد کہیں وہ تھا، تو اس معبد کو یہ اس میں لات کا جو بت ہوتا ہے وہ نصب تھا وہاں پر۔ وہاں کے لوگ اس کی کعبے کی جیسی عزت کرنا ہے ویسے اس معبد کی، اس گرجا گھر کی یا اس عبادت گاہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، اتنا آنر کرتے تھے اس کو۔ کہاں؟ طائف کے اندر۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ 60,000 کو لے کر کے یہ پہنچ رہا ہے، یہ 2 منٹ میں ہمارے اپنے اس کو ڈھا دے گا، تو فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں یا ابرہا یا ایھا الملک، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ ہمارے اس عبادت گاہ کو مت ڈھاؤ، گراؤ مت، ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ایک آدمی کر دیں گے جو آپ کو لے جا کر بتا دے گا کہ کعبہ کہاں ہے، اس کو کیسے ڈھایا جانا ہے، ایک آدمی کو ہم کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر اس نے بات مان لی، کیونکہ ذرا نرم دل انسان تھا یہ، تو اس نے بات مان لی۔ ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا وہ نہیں ڈھاتا، آپ کسی آدمی کو میرے ساتھ کرو تاکہ میں کعبے کی طرف چل پڑوں۔ ابو رغال نامی ایک آدمی کو انہوں نے ساتھ کیا۔ اب یہ ابو رغال نامی لے کر کے چلتا ہے مکے کی طرف۔ مغمس نامی جگہ پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس کے انتقال کے بعد، یہ یہی دفن ہوا تھا، اس کے دفنائے جانے کے بعد کے دور میں بھی جب بھی عربز وہاں سے گزرتے اس جگہ سے، مغمس نامی جگہ سے، اس کی قبر پر پتھر مارا کرتے تھے، رجم کیا کرتے تھے۔ وی ہیٹ یو مین، تو نے کعبے کا راستہ دکھایا تھا نہ کر کے، تو اتنا ابو رغال کی قبر پر، تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے۔ تو ایونچولی یہ مکے کے قریب پہنچا، وہاں سے اس نے اپنے ایک آدمی کو، ایلچی کو بھیجا، اسود ابن مفسود نام اس کا، اس نے اٹھا کر بھیجا کہ تم جاؤ، جا کر کے وہاں جو ان کا سب سے بڑا نیک انسان، شریف انسان جو بھی ہے، اس سے جا کر میری بات پہنچاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ، کیونکہ دو جنگیں دیکھ چکا تھا اور دونوں جگہ شکستیں ہوئی تھیں۔ جا کر کہو کہ میں یہاں انہیں ہرانے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، خون بہا کرنے کے لیے، قتل و غارت گری کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ڈائیلاگ کے لیے آیا ہوں، میرا ایک کام ہے بس، میں اس کو کعبے کو ڈھا کر کے واپس چلا جاؤں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، آپ لوگ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ جا کر کے پیغام ان کے اس ٹرائب کے، یعنی مکے والوں کے سب سے نیک آدمی تک پہنچانا۔ تو یہ پہنچا اسود ابن مفسود وہاں پر، تو اس کو بتایا گیا کہ عبد المطلب سب سے نیک، سب سے اشرف انسان ہے۔ تو اس کے سامنے جا کر کے اس نے جا کر کے عبد المطلب کے سامنے بات رکھی کہ ایسا ایسا کہا ہے ابرہہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے ابرہہ کے پاس لے چلو، میں بات کرنا چاہتا ہوں ابرہہ سے۔ تو یہ ان دا پروسیس اس نے کیا کیا، ابرہہ اسود عبد المطلب تک پہنچتے پہنچتے راستے میں تہامہ نامی جگہ پر کئی سارے اونٹ تھے، لوگوں کے اپنے اونٹ تھے، مال متاع بہت سارا تھا، وہ لوٹ بھی لیا، اس نے لوٹ کر کے یہ سب لے کر بھیج دیا۔ پھر آگے پہنچا ہے عبد المطلب سے بات کرنے کے لیے، ڈائیلاگ کرنے کے لیے۔ تو اب عبد المطلب کہتے ہیں مجھے لے کر کے چلو بادشاہ کے پاس۔ لمبی ہے سٹوری، اس کو سیدھے کٹ کر کے ایک دم شارٹ کرتے ہیں اس کو۔ ابرہہ کے پاس عبد المطلب پہنچتے ہیں، تو ابرہہ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں نا، بہت نیک انسان ہیں، بہت متقی انسان، بہت شریف انسان ہیں، یہاں یہ دوسرے معنوں میں ہی از دی ایپل آف دی آئی آف دی عربس، یہ عرب کے آنکھوں کی پتلی ہیں، آنکھوں کا تارا ہیں یہ۔ تو اس کو سمجھ میں آ گیا ابرہہ کو کہ یہ بڑا نیک انسان ہے، اس کے ساتھ میں کوئی الٹا سیدھا سلوک نہیں کروں گا۔ تو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے پہلے تو سوچا کہ ٹھیک ہے میں ان کو لا کر کے تخت پر بٹھا لیتا ہوں اپنے بازو، مگر کہا نہیں، میں کنگ ہوں تو میں کیوں تخت پر بٹھاؤں، نیچے بٹھاتا ہوں، نہیں نیچے بھی نہیں بٹھاؤں گا، پھر ان کی توہین ہوگی، کیونکہ عرب کا بڑا سردار آیا ہے، اس کو کیسے نیچے بٹھاؤں۔ تو خود نیچے بیٹھ گیا اور ان کو بھی نیچے بٹھا لیا اور بات چیت شروع کی۔ کہا دیکھو میرے ایلچی نے تو میرا مقصد بتایا ہوگا تمہیں کہ میں آیا کس لیے ہوں یہاں پر، میں صرف کعبے کو ڈھا کر کے چلے جانا چاہتا ہوں کیونکہ ایسا ایسا ہوا ہے ماجرا۔ تو جواب میں تم کیا کہتے ہو؟
تو یہ سوچ بچار کے بعد کہنے لگے دیکھو اصل میں میرے 200 اونٹ رہ گئے ہیں. وہ جب اسود آیا تھا اس نے بہت سارا لوٹ مچائی اس نے, تو میرے 200 ایک نہیں دو نہیں 200 اونٹوں کو بھی لے کر کے چلا ہے وہ, مجھے میرے اونٹ دلوا دو بس. تو یہ پریشان, یار میں تمہاری اتنی عزت کی, میں نے تمہارے لیے میں نیچے آ گیا, میں سمجھتا تھا کہ تم بڑے عقل والے انسان ہو, مجھے لگا کہ تم کعبہ کے ڈیفنس میں کچھ تو بولو گے, اور تم کعبے کا چھوڑ کر کے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو. ہاؤ نان سینسیکل دیٹ از. تو اس نے جب یہ کہا تو انہوں نے ایک بہت مشہور جملہ کہا جو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں, انا رب الابل والبیت لہ رب فیمنعہ. میں دیکھیں ان اونٹوں کا مالک ہوں, یہ اونٹ میرے ہیں, ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے. کعبہ اس کا ایک رب ہے, وہ اللہ کا گھر ہے, ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے, اس کا ایک رب ہے. جیسے میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں, ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے. وہ کرے تو کرے, نہ کرے تو تم جاؤ, جو کرنا ہے تم کرو. تو اس نے فوراً باتوں میں آ کر کے ان کے 200 اونٹ دے دیے. یہ جو لائن ہے بہت زبردست لائن ہے کہ رب کا کعبہ بیت اللہ کا بھی ایک اپنا رب ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا, تم اس کی فکر, میں ان کی فکر نہیں کرنے والا, مجھے اپنے گھوڑوں کی چنتا ہے بس, اس گھر کی چنتا وہ اللہ عز و جل کرے گا. تو یہ اپنے اونٹوں کو لے کر کے نکل گئے, اور جا کر کے وہ جو کعبے کا جو دروازہ ہے اس کی جو رنگ ہے وہاں پر خوب دعائیں کی, رنگ کو پکڑ کر کے انہوں نے اور خوب اشعار کہے. اس کے بعد ابرہہ اب آگے بڑھ کر کے آتا ہے, جو کچھ کرتا ہے انشاءاللہ تعالی یہاں اس کو روکتے ہیں. اگلی نشست میں, اگلی مجلس میں انشاءاللہ تعالی ابرہہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برث انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سیرت النبی کو سچ مچ صحیح معنوں میں سن کر, اچھی طریقے سے سمجھ کر اور حق جانتے ہوئے, سیرت النبی کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی نہ صرف توفیق عطا فرمائے بلکہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.